میاں بیوی کی مقاربت کا عمل جب تک نہیں ہوا ولیمہ حرام ہے۔ کون بولے بھائی؟ کون سی فتوے کی کتاب میں پڑھے آپ؟ کون سے فتوے کی کتاب میں پڑھے؟ ہندیہ میں ہم نے کبھی نہیں پڑھا، تاتار خانیہ میں ہم نے کبھی نہیں پڑھا، در مختار میں نہیں پڑھا، بدائع الصنائع میں نہیں پڑھا، جی بحر الرائق میں ہم نے نہیں پڑھا، فتاوی ہندیہ میں ہم نے نہیں پڑھا، عربی کے فتاوی کی کتابیں آپ لوگوں کو سے اس میں پڑھ لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ہمارا کردار بالکل انتہائی خراب کردار، زبان دیکھو تو لگتا ایسا ہے کہ بھائی ساری غلاظت ہماری زبان پر موجود ہے۔ حرام کھانے سے ہم نہیں چوک رہے، حرام کھانے سے ہم نہیں ڈر رہے، اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرنے سے ہم نہیں چوک رہے۔ شادی ہمارے گھر میں آ گئی، ہم نے سوچا 2-4 دن کے واسطے اللہ رسول دین شریعت سوگ معاف، اللہ رسول دین شریعت سوگ معاف، جو چاہے کرو جیسا چاہے کرو۔ بولے زندگی میں ایک ہی بار شادی ہوتی، لہذا جتنا ناراض کرنا ہے اللہ رسول کو کھل کے ناراض کر، بینڈ باجے ڈھول تاشے، جی جتنی غلط رسومات، بھیڑی رسومات، ہندوانی رسومات جو چلائی ہوئی ہے، وہ ساری رسومات مسلمان بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے اہتمام سے ادا کر رہا، اور یہ سمجھ رہا کہ صاحب میں تو پکا سچا مسلمان۔ نبی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا عمل ہمارے ہاتھوں، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل روزانہ ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناخوش کرنے والا عمل روزانہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ دین و شریعت نے نکاح اور ولیمے کا بڑا آسان اور سادہ سا طریقہ پیش کیا، بڑا سادہ اور بڑا آسان طریقہ پیش کیا ہے، اور اتنا سادہ اور اتنا آسان پیش کیا کہ ہر لڑکی کے والدین کے لیے نکاح کا معاملہ کوئی مشکل نہ ہو، ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ صبح شادی کرو اور اسی دن رات میں ولیمہ کرو، بات ختم۔ صبح شادی ہو، ظہر میں شادی ہو جائے اور عشاء کے بعد مغرب کے بعد میں ولیمہ کر دو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، ہمارے پاس تو صاحب فنکشن ہال ہونا ہے، اور صاحب اتنے 15,000 کی اور 1,500 کی اور 1,200 کی اور 2,000 کی دعوت ہمارے کو کرنا ہے۔ آپ یقین جانیے پچھلے 18 مہینے میں 200 کروڑ روپیے 200 کروڑ روپیے مسلمانوں نے صرف شادیوں پر لگائے۔ پھر بولے ہم غریب ہیں، پھر ہم بول رہے ہیں ہم غریب ہیں، سفید راشن کارڈ کی ضرورت ہے ہمارے۔ ہائے ہائے، 200 کروڑ روپیے صرف 18 مہینے کے اندر، صرف 18 مہینے کے اندر، within 1.5 year only، 1.5 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے 200 کروڑ روپیے شادیوں پر لگائے، اور یہ سرچ کی ہوئی سرٹیفائیڈ رپورٹ ہے، ایسی ہوا میں نہیں بول رہا ہوں۔ پھر بولے ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کالج نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، یونیورسٹیز نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس جاب نہیں ہے، تو ہم غریب ہیں، اور 200 کروڑ روپیے خرچ ہو رہے ہیں ہماری شادیوں پر۔ دین و شریعت نے بڑا آسان اور بڑا سہل طریقہ بتایا کہ ظہر میں شادی کرو اور شام میں اسی دن شام میں ولیمہ کرو، اور ایسا شادی اور ایسا ولیمہ نبی رحمت علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ایسی شادی اور ایسا ولیمہ حالت احرام میں آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا، سنے ہوں گے نا، حضور کا ایک نکاح ہوا تھا حالت احرام میں، آپ احرام کی حالت میں ہیں،
غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا یا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان دو ازواج میں سے کوئی، یا زینب رضی اللہ عنہا، ان تینوں میں سے کوئی ایک زوجہ مطہرہ ہے جن کا نکاح حضور سے حالت احرام میں ہوا۔ اب جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اتنا تو ضرور معلوم ہوگا حالت احرام میں بیوی سے قربت گناہ ہے نا، اتنی تو بات سب کو معلوم ہے۔ لہذا نکاح ہوا، آپ اور آپ کی زوجہ مطہرہ خیمے میں تشریف لے گئے، خیمے میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، حضور نے صحابہ سے کہا کہ اپنا اپنا جو توشہ آپ کے پاس موجود ہو نکالو۔ صحابہ نے اپنے اپنے توشے نکالے اور حضور نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ وہ جتنے توشے تھے آپ نے دسترخوان پر لگائے، کہا آؤ ہمارا ولیمہ تناول کر لو، آؤ ہمارا ولیمہ تناول کر لو۔ اب ہمارے پاس ایک سے بڑا ایک مفتی بھائی، ایک سے بڑا ایک مفتی، بولے میاں بیوی کی مقاربت کا عمل جب تک نہیں ہوا، سمجھ رہے نا آپ، میاں بیوی کی مقاربت کا عمل جب تک نہیں ہوا ولیمہ حرام ہے۔ ارے بولتے نہیں بولتے، جوش میں بولتے پورا احمد نقشبندی کے جیسا، بولے نہیں بولے، نہیں وہ ہوا، مقاربت نہیں ہوئی، ولیمہ حرام ہے۔ کون بولے بھائی؟ کون سے فتوے کی کتاب میں پڑھے آپ؟ کون سے فتوے کی کتاب میں پڑھے؟ ہندیہ میں ہم نے کبھی نہیں پڑھا، تاتار خانیہ میں ہم نے کبھی نہیں پڑھا، در مختار میں نہیں پڑھا، بدائع الصنائع میں نہیں پڑھا، جی بحر الرائق میں ہم نے نہیں پڑھا، فتاوی ہندیہ میں ہم نے نہیں پڑھا، عربی کے فتاوی کی کتابیں آپ لوگاں کو سے اس میں پڑھ لیے، حیدرآبادی فتوے میں پڑھ لیا آپ نے۔ کون سے فتوے میں پڑھ لیے؟ حیدرآبادی فتوے میں پڑھ لیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کے بعد یعنی ایجاب قبول کے بعد، نکاح بولے تو ایجاب قبول، قاضی صاحب کا جو ایجاب قبول ہو گیا بس نکاح ہو گیا، اس نکاح کے بعد میاں اور بیوی کو خلوت صحیحہ میسر ہو جائے، خلوت صحیحہ میسر ہو جائے۔ سمجھاتا ہوں، خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے میاں اور بیوی دونوں کو ایسے مقام پر چھوڑ دیا جائے جہاں وہ اپنے مرضی سے مقاربت کا عمل کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ مانع حسی ہو، نہ مانع طبعی ہو، نہ مانع شرعی ہو۔ میں پوری جناتی بات بول رہے ہیں، ہمارے کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ مانع حسی یعنی میاں بیوی ایسے مقام پر ہو کہ ان کو کوئی تیسرا نہ دیکھ رہا ہو، میاں بیوی ایسے مقام پر ہو کہ کوئی تیسرا ان کو نہ دیکھ رہا ہو، یہ مانع حسی ختم ہو گیا۔ مانع طبعی یعنی میاں اور بیوی ایسے مقام پر چلے گئے کہ اب مقاربت کا عمل کرنا چاہتے ہو تو عورت حالت حیض میں نہ ہو، یہ طبعی معنی ہے۔ حیض کی حالت میں مقاربت درست نہیں ہے، غلط ہے، گناہ ہے، تو حالت حیض میں نہ ہو۔ اور مانع شرعی نہ ہو، میاں بیوی ایسی جگہ پر ہو جہاں مقاربت کرنا چاہتے ہو تو شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہ ہو کہ شوہر صاحب کا ارادہ ہے لیکن اہلیہ محترمہ روزے کی حالت میں۔ اب آیا سمجھ میں؟ مانع حسی کوئی دیکھنے والا، مانع طبعی طبیعت خراب ہے، کوئی ایسی رکاوٹ طبیعت کی وجہ سے، مانع شرعی شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ۔ حضور اپنی اہلیہ کے ساتھ جو خیمے میں تشریف لے گئے، یہ خلوت صحیحہ تو ہی ہے، یہ خلوت صحیحہ ہی تو ہے، اور خلوت صحیحہ وہ بھی وہ کہ حالت احرام میں کوئی عمل نہیں کر سکتے، لیکن چاہے
مقاربت کرنا چاہے عام حالت میں تو کر سکتے ہیں. حضور کے پاس تو وہ عمل نہیں ہو سکتا تھا، آپ حالت احرام میں. اب بتاؤ کون بولا بھائی مقاربت کے بغیر ولیمہ حرام ہے؟ بولو نا، ارے بولو جی، غلط ہے نا؟ کچھ فرمانا غلط ہے. یہ ذہن سے نکالو، اور یہ جو ذہنوں میں بٹھا لیے کہ بھئی یہ نہیں ہوئے تک ولیمہ حرام، یہ سب حیدرآبادی پھگٹ کے فتوے ہیں. یہ دین و شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے. لہذا ظہر میں نکاح اور مغرب بعد عشاء کے بعد میں ولیمے کا یہ رواج بناؤ، اور لڑکی والوں پر ظلم کرنا ختم کرو. لڑکی والوں پر ظلم کرنا ختم کرو. ہمارے اتنے آتے فنکشن ہال اچھا رہنا، کھانے کو اچھا دینا. فنکشن ہال اچھا رہنا، کھانے کو اچھا دینا، یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ.